منظم انداز سے BYSC کے ٹرولرز نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، گالم گلوچ کی گئی ہے، اس کی بھی یہ ایوان ساری کی ساری شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو اشرف صاحب ہیں گوادر سے، ہمارے بھی دوست ہیں اور ایک پولیٹیکل رہنما ہیں، ہم مکمل تحقیقات کریں گے کہ ان کے گھر کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے، کیا انہوں نے کسی وائلنٹ پروٹیسٹر کو پناہ دی تھی یا ویسے ہی گیا، تو اس کی ہم مکمل تحقیقات کر کے نیشنل پارٹی اور باقی دوستوں کو آن بورڈ لیں گے۔ ہم کسی بھی رہنما، پولیٹیکل رہنما کو جو پرامن رہنا چاہتا ہے، ہم اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں چند ایک تاریخی حقائق جن کا اسد بلوچ صاحب نے ذکر کیا، ضروری ہے کہ ہسٹری کو کریکٹ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ جو پارٹیشن کے وقت الحاق تھا اسٹیٹ آف کلات کا، جس طرح انہوں نے خود فرمایا کہ کلات اسٹیٹ جو ہے وہ وٹ سے شروع ہوتی تھی اور سریاب پہ ختم ہوتی تھی، باقی برٹش بلوچستان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، باقی جو پرنسلی سٹیٹس تھے ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو کریشن آف پاکستان اور انڈیا ہوئی ہے یہ برٹش پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے ہوئی ہے، اور اس ایکٹ میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے پرنسلی سٹیٹس کے بارے میں، وہ انڈیا میں ہیں یا وہ پاکستان میں ہیں، کہ جو ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت اپنی برقرار رکھ سکیں، ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو آپ انڈیا کے ساتھ شامل ہو یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو۔ پاکستان کے ساتھ جو سٹیٹس شامل ہوئیں، اس کے بعد خان کلات نے انسائڈ بلوچستان، جو ان کی آٹوبیوگرافی اپنے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور انہوں نے حوالہ خود دیا کہ وہ کس طریقے سے شامل ہوئے۔ جس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد کسی قسم کا پرانا معاہدہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد خان احمد یار خان، جو اس وقت خان آف کلات تھے، وہ فیڈریشن کے نمائندے یہاں پر بنے، یہاں پر آ کے انہوں نے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیے ہیں۔ تو ہسٹری کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد جو ذکر خیر ہوا، میں زیادہ باتوں پہ اور ریبٹل میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں، بیکاز ہم سب آنریبل ممبرز کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا اپنا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، لیکن کیونکہ کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ضرور کہنی ہوتی ہے۔ اب برطانیہ کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ ہندوستان کا بھی ذکر کر لیتے کہ ہندوستان کی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا ہے، ان سارے انسیڈنٹس کو، یہ ہندوستان کی میڈیا، یہ انگلستان کے سینیٹرز، یہ انگلستان کی میڈیا، یہ جب ہمارے پنجابی بھائی قتل ہوتے ہیں تب کیوں نہیں کوئی بات کرتے؟ جب بلوچ کو مخبر کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تب کوئی بات کیوں نہیں کوئی کرتا؟ جب یہاں سے شعبان سے 11 پنجابیوں کو بے دردی کے ساتھ اغوا کر کے آج تک رکھا ہوا ہے، اس وقت ہمارے دوست کیوں نہیں جذباتی ہوتے؟ اس وقت کیوں ہمارے دوست جذباتی تقریریں نہیں کرتے؟ اب میں آتا ہوں گوادر پہ۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا BYSC کے ساتھ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ، جس کو ہم بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے حضور۔ اس ریٹن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل، جس طرح ان کو میری بہن نے کہا رائٹ ٹو اسمبل کانسٹیٹیوشن، جی کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو اسمبل، وہی کانسٹیٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے ٹو آرگنائز دیٹ اسمبل، اور وہ انہوں نے ہمارا رائٹ لکھا ہوا مانا ہے، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جب دھرنا دیں گے، جب ہم وہ کریں گے، جلسہ جلوس کریں گے، ہم آپ سے پرمیشن لیں گے، آپ اس کو آرگنائز کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا ہے ان کو؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ گوادر والا جلسہ جا کے پشین میں کر لیں، ہم نے ان کو یہ کہا ہے گوادر والا جلسہ جا کے ڈیرہ بگٹی میں کر لیں؟ نہیں جناب اسپیکر، ہم نے جب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تو ہم نے ان کو انیشلی کہا کہ آپ تربت پہ یہ جلسہ کنورٹ کر لیں، آپ پہلے یہ سلیکشن آف گوادر کیوں؟ سب سے زیادہ لوگ تو کوئٹہ میں موجود ہیں، بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ خوزدار بنتا ہے، جہاں سارے بلوچ علاقے جو ہیں ان کا وہ سینٹر بنتا ہے خوزدار، وہاں پہ کیوں نہیں؟ یہ ایک ٹیل میں جا کے کیوں جلسہ سوچا گیا؟ اور 28 جولائی جب گرمیاں ہیں اس وقت کیوں چنا گیا یہ جلسہ؟ بیکوز اگست کے مہینے میں آپ کا بہت بڑا ڈیلیگیشن، فورن ڈیلیگیشن از کمنگ ٹو گوادر، اور پھر گوادر کا جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم نے ان سے انیشیل جو مذاکرات کیے، ہم نے کہا آپ تربت پہ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تربت پہ نہیں کرتے۔ ہم نے کہا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، تربت پہ نہیں کرتے تو گوادر میں
جو جیڈا ہے وہاں پر کر لیں، اس پر وہ ایگری نہیں ہوتے کہ ہم نے صرف میرین ڈرائیو پہ کر. پھر آپ نے پرمیشن کس چیز کے لی کہ جب میں آپ سے پرمیشن لوں بولنے کا اور آپ مجھے نہ کریں میں پھر بھی بولوں تو پھر پرمیشن کس چیز کی رہ گئی؟ پھر انہوں نے پرمیشن مانگی کس چیز کی؟ جہاں کانسٹیٹیوشن آئے، رپیٹ جناب اسپیکر، جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو اسمبل ہر سٹیزن کو دیتا ہے، مجھے آرگنائز کرنے کا حق دیتا ہے. پھر جس طریقے سے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پرامن لوگ مول کیوں کرتے ہیں اپنے منہ پہ؟ یہ پرامن لوگ منہ کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ پرامن لوگ ایف سی کے پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ پرامن لوگوں کی فائرنگ سے، ان کے تشدد سے آج لانس نائک شبیر جو سی بی کے رہنے والے تھے وہ شہید ہو گئے. ایک لیفٹننٹ نے اپنی آنکھ ضائع کر دی. یہ کہاں سے پرامن ہے؟ جناب اسپیکر، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت انٹیلیجنس ڈریون وار چلائی جا رہی ہے، اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو ڈیلیبریٹلی یا ناسمجھی کے ساتھ، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپوزیشن کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ جو ہے نا آگ پہ تیل چھڑکنے کے بجائے آئے میں آپ کو اختیار دیتا ہوں مذاکرات کریں. میں آج بھی اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھولے ہوئے. لیکن کیا بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز صرف اس لیے رہ گئی ہے کہ حکومت کے ہر اس اقدام کو جو لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کر سکوں جو پرامن شہری ہیں؟ کیا لوگوں کو، جتھوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جتھے آ کے یہ اسمبلی چلانا شروع کر دیں، جتھے آ کے حکومت چلانا شروع کر دیں؟ جناب اسپیکر، جتھوں کی اور یہ وائلنٹ لوگوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں پہ سختی کریں؟ کون سی نیک نامی ہم کو ملتی ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں، لیکن کیا پولیٹیکل کیپٹل کے کاسٹ پہ میں اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں؟ جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں بلوچستان میں کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے نوئنگلی کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ڈسپائٹ دیٹ وہ آ کے اخبارات میں وہ بیانات دیتے ہیں، اور ہمیں جب اکیلے ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جب ہمیں تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا چاہتے. تو میں تو اسٹیٹ کی خاطر اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کہا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے. ہمارا بدلہ ہی ڈیموکریسی ہے. ہم نے بی بی شہید کے بدلے کے لیے یہی کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ڈیموکریسی مجھے یہ اجازت دیتی ہے، ڈیموکریٹک نارمز یہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ بحیثیت حکومت میں جو لوگ جو پرامن ہیں، جو ان کی حفاظت کر سکوں، ان کے بچے آرام سے اسکول جا سکیں. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ افغان سٹیزنز نے جو اسکول کے بچے اغوا کیے تھے پشاور سے اور پھر ان کو اسلام آباد لائے، تو کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا؟ کیا نصیر اللہ خان بابر نے کراچی کو صاف نہیں کیا؟ کیسے صاف کیا گیا؟ کیا جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پہنا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے؟ جناب اسپیکر، بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کو ہمیشہ سے عزت ملی ہے. میں آج پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آج ایک بلوچ صدر پاکستان ہے، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بلوچ ہے. تو بلوچ کو اور اس ملک میں ڈرائیو تھرو کرنے کا، رائز کرنے کی اپورچونٹی اور کہاں سے ملے گی؟ جناب اسپیکر، میں 100% یہ سمجھتا ہوں اور میں آج وارن کر رہا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ لیجیٹیمیٹ وائسز، کیا آج بشیر زیب آ کے جناح روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بشیر زیب کے لیے کسی نے لیجیٹیمیٹ وائس بننا ہے. وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ میں ہو سکتا ہوں، کوئی اور ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. ہم اس کے لیجیٹیمیٹ وائس کے چکر میں، پرامن کے چکر میں، بالکل اگر پرامن رہنا تھا تو آپ تربت پہ جلسہ کر لیتے، کیا مسئلہ تھا؟ حکومت یہاں تک آفر کر رہی تھی کہ آپ تربت پہ جلسہ کریں، وی ول پرووائڈ یو آل دی فیسلٹیز. آپ گوادر میں، جیڈا میں جا کے جلسہ کر لیں، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انٹینشنز ہیں، میں نے آپ کو جلسے سے پہلے ان کی انٹینشنز بتا دی. جناب اسپیکر، ان کی انٹینشنز اس جلسے کی پرامن نہیں تھی.
ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سبوٹاج کیا جائے اس تمام ایکٹیویٹیز کو جس سے بلوچستان کے لوگوں کی کوئی بہتری ہو.